بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معتکفین، معزز حاضرین، قرآن مجید میں یوں تو اکثر مقامات پر انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، مگر بعض صورتیں بطور خاص ایسی ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ بھرپور طریقے سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ ان کی بعثت کے حالات درج ہیں، ان کے تبلیغ کے اور دعوت کے حالات اور واقعات کا ذکر ہے، ان کے زمانوں کی مشکلات کا ذکر ہے، ان کی قوموں کی طرف سے جو مخالفتیں اور مزاحمتیں ان کے خلاف ہوئیں ان کا ذکر ہے، باطل طاقتوں نے حق کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے جو سازشیں کیں ان کا ذکر ہے، پھر انبیاء علیہ السلام کی ایسے حالات میں صبر اور استقامت کا بیان ہے، ان کی مبارک سیرتوں کے مختلف گوشوں کا بیان ہے۔ الغرض کئی صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جن میں تفصیل کے ساتھ بھرپور طریقے سے اور ہمہ جہت ذکر ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پوری کائنات انسانی میں بطور انسان بہترین نمونہ سیرت اور کردار کا، بہترین نمونہ سیرت و کردار کا بطور انسان ساری کائنات انسانی میں اگر ہو سکتا ہے تو وہ نبی کی ذات میں ہوتا ہے۔ کس ذات میں ہوتا ہے؟ نبی کی ذات۔ لہٰذا اگر ہم اپنی دلوں میں یہ آرزو کریں کہ ہماری سیرت اور کردار کو فکری، نظریاتی، عملی، اخلاقی، روحانی، تحریکی، کسی بھی اعتبار سے کمال نصیب ہو، اگر ہم اپنی انسانی زندگی میں کمال کے آرزو مند ہوں تو انبیاء علیہ السلام کی مبارک زندگیوں سے بہتر کوئی نمونہ حصول کمال کا نہیں ہوتا، چونکہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں یہ وہ نمونہ ہائے کمال ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت منصب نبوت کی خاطر خود جن کو تیار فرماتا، چونکہ انہیں اللہ پاک نبوت کا منصب سونپتا، ان کے ذمے نبوت اور رسالت کی بڑی اونچی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ان کی شخصیتوں کو، ان کی زندگیوں کو، ان کی سیرتوں کو، ان کے فکر کو، سوچ کو، عمل کو، اخلاق کو، زندگی کے ہر گوشے کو اللہ پاک خود اس منصب کے تقاضوں کے مطابق تیار فرماتا ہے، اور پھر تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں اور سیرتوں کے جو حسن ہیں اور جتنی خوبصورتیاں ہیں
وہ ساری خوبصورتیاں مل جائیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی خوبصورتی بنتی، اور ان تمام انبیاء کی سیرتوں کے حسن مل جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا حسن بنتا ہے۔ مگر ان ساری سیرتوں کے حسن یکجا ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک میں، مگر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ وہ حسن سارے مل کر بھی جب حضور علیہ السلام کی سیرت پاک بنتے ہیں تو ان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی فوقیت پھر بھی اس طرح ہے جیسے باقی مہینے کی راتوں کے چاند پر 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ہوتی ہے۔ چاند ہر رات چاند ہوتا ہے، چاند ہر رات چاند ہوتا ہے، مگر پہلی رات کا بھی چاند ہوتا ہے، دوسری رات کا بھی، تیسری کا بھی، 10ویں کا بھی، 11ویں 12ویں کا بھی، پھر 17 کا بھی، 18 کا، 25 کا، مہینے کے آخری راتوں کا بھی چاند ہوتا ہے۔ چاند ہر رات چاند ہوتا ہے، مگر 14ویں رات کے چاند کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یعنی یہ فوقیت اور فضیلت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ اور آپ کے نمونہ حیات کی باقی انبیاء علیہ السلام پر۔ مگر باریک بینی سے سمجھنے کے لیے، اور یوں سمجھیں کہ حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تفصیل کے طور پر باقی انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں اور سیرتوں کا بیان قرآن میں، تو چاہیں تو سارے انبیاء کی مبارک سیرتوں کا بیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی شرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ متن ہے، اور تمام انبیاء کا اور رسل اعظام کی سیرتیں اور زندگیاں اس مبارک متن کی شروع ہیں، شرح ہیں، تفصیلات ہیں۔ یا یوں کہہ لیں کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں اور سیرتیں اگر تفصیلات ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ان تمام تفصیلات کا جامع خلاصہ ہے۔ جیسے عطر نکل آتا ہے نا کسی چیز کا، کیا عطر، پوری چیز کا مرکز نچوڑ نکل آتا ہے۔ گلاب کا عرق ہے، گلاب کا عرق ہے، بوتلیں بھری ہوئی آپ کے پاس ہوتی ہیں، کینوں کے کین بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہے تو وہ بھی گلاب کا عرق، مگر اتنی سی شیشی ہوتی ہے جو مرکز عطر ہوتا ہے، سینٹ گلاب کا، تو دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے کنسنٹریشن کا۔ یوں سمجھیں کہ اگر تمام انبیاء علیہ السلام کی مبارک سیرتیں تفصیلات ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ ان تفصیلات کا خلاصہ ہے، جامع خلاصہ ہے، عطر ہے۔ تو یہ دونوں کی نسبت ہے آپس میں، دونوں کی ان تفصیلات کا اجمال ہے، یا اس متن کی وہ شرح ہے۔ تو کچھ صورتیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر خاص طور پہ آیا ہے، ان میں سورہ مریم بھی ہے، یہ 16ویں پارے میں شروع ہوتی، پھر سورہ طٰہٰ ہے، سورہ انبیاء ہے، اسی طرح سورۃ النمل میں بھی ہے، سورۃ القصص میں بھی ہے، سورۃ الشعراء میں بھی ہے، ویسے سورہ ہود میں بھی ہے، بہت سی صورتیں ہیں جن کو آپ اگر ذوق و شوق سے پڑھا کریں تو پہلی بات جو میں ابتدا میں آج کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کچھ صورتوں کے نام تو میں نے بتا دیے، اس طرح اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالی ایک نصاب کی صورت میں یا ایک نشاندہی آؤٹ لائن کی صورت میں ان کے نام آپ کو فراہم کر سکتے ہیں، کسی وقت کر دیں گے۔ تو ایسی صورتوں کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے جو میں نے سمجھایا، خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کر بطور خاص ڈوب کر کیا کریں، یوں کہ گویا اس صورت کا بیان آئینہ بن جائے، آئینہ بن جائے،
اور آپ آیات مبارکہ کے آئینے میں ان انبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی تصویر دیکھ رہے ہیں، جھلک دیکھ رہے ہیں۔ ان کی پوری حیات مبارکہ کا جو ایک سفر ہے وہ آیات طیبہ کے آئینے میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جھلک نظر آ رہی ہے۔ اور پھر نہ صرف دیکھیں بلکہ اس طرح ڈوب جائیں کہ جس جس مقام کو دیکھیں سمجھیں اس مقام کا پھر جو عطر ہو، نچوڑ، اس کو اپنی زندگی اور سیرت کے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ اس سے ہماری زندگیوں کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا، اور ہماری زندگیاں اگر ہم چاہیں اور اللہ پاک کی توفیق ہمیں نصیب ہو جائے تو سیر انبیاء کے رنگوں میں رنگی جا سکتی، اور اس سے بہتر رنگ کسی سیرت کا نہیں ہوگا، چونکہ انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کا رنگ اللہ کا رنگ ہوتا ہے۔ کیا؟ اللہ کا رنگ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم سورہ مریم کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، اس کی ابتدا کرتے ہیں، اور بعد ازاں جیسے میں نے عرض کیا مشورہ کریں گے کہ سلسلہ وار درس کا موضوع اس اعتکاف میں کیا رکھنا ہے۔ میں نے ان 3 صورتوں پر، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء پر ایک آؤٹ لائن قرآن مجید کے بیان کی، خواص الانبیاء کے نام سے یا اسی طرح کا صفات الانبیاء کے نام سے، مجھے اب ذہن میں نہیں ہے، نہیں وہ اور چیز ہے، اس نام سے ایک میں نے فائل تیار کی تھی کچھ عرصہ قبل۔ جو موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں یہ سارا موضوع 3 صورتوں کا نچوڑ اس میں نے درج کیا، چونکہ اچانک ذہن بنا ابھی اس موضوع پر بات کرتے ہیں، تو فائل میرے پاس نہیں تھی، تو میں نے الحاج غلام مصطفیٰ صاحب کو گاڑی پر بھیجا کہ گھر سے جا کے لے آئیں، وہ لے کر شاید پہنچ گئے ہیں۔ تو آپ بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ اس موضوع کو سنیں اور سمجھیں، اور اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ یہ گویا ما حصل ہے، نچوڑ ہے قرآن مجید کے بیان کا۔ یہ جو تذکرے اور صحبتیں جس کا بیان آپ پڑھا کریں گے، اس کا نام رکھا ہے میں نے اخلاق الانبیاء، خود ذہن سے اتر گیا۔ کیا نام ہے؟ اور اس میں 111 نکات اور صفات انبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے بیان کیے ہیں۔ کتنے؟ 111۔ یہ اخلاق الانبیاء سورہ مریم، طٰہٰ اور الانبیاء ان پر مشتمل ہے۔ یہ جو تذکرے اور صحبتیں جو کتاب ہے جس کا مطالعہ آپ شاید روزانہ عصر کے بعد حلقے کی صورت میں کیا کریں گے، اس کی ابتدا میں جو مقدمہ ہے اس مقدمے کا بھی کچھ حصہ گویا اسی طرح کے مضمون پر مشتمل ہے جس مضمون کا بیان آج ہم کر رہے ہیں۔ سورہ مریم کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی، جس میں اللہ پاک نے کاف، ہا، یا، عین، صاد ان 5 حروف کو بیان کیا۔ یہ حروف رحمت ہیں، چونکہ ان کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر آیا۔ اب میں آیت کریمہ پڑھوں گا، اس کا ترجمہ مفہوماً بیان کروں گا، تاکہ یعنی زیادہ وقت نہ لگے، لفظی ترجمے کی بجائے مفہوماً ترجمہ بیان کروں گا، اور اس کے اندر جو وصف، جو صفت بیان ہوئی ہے کسی اللہ کے برگزیدہ نبی کی اور اللہ کے محبوب اور مقرب بندے کی، جو خلق بیان ہوا ہے یا ان کے کسی عمل کا تذکرہ ہے یا کسی خوبی کا بیان ہے، اس کی نشاندہی کروں گا، اور ضرورت حسب ضرورت جس قدر مطلوب ہوگی اس کی تفصیل، اس کی وضاحت وہ انشاءاللہ کروں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا،
اس صورت میں اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی رحمت کا بیان ہے، آپ کے رب کی رحمت کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریہ پر فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں دو صفتوں کا بیان ہے۔ کتنی صفتوں کا؟ ایک تو ذکر رحمت ہے، ذکر رحمت ربک، ذکر رحمت ہے، اور دوسرا عبدہ زکریا، زکریہ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ ان کا مزار حلب میں ہے، ملک شام میں۔ ابھی جو ہم گئے تھے، جو احباب قافلے میں بعد میں پہنچے وہ تو وہاں حاضری نہیں دے سکے، کچھ احباب میرے ساتھ تھے جو حلب تک جا سکے، تو ابھی میں نے خود بھی پہلی مرتبہ اور میرے اساتذہ جو احباب تھے انہوں نے سیدنا زکریہ علیہ السلام کے مزار اقدس کی زیارت کی حلب میں، مسجد میں۔ اللہ کے نبی ہیں، مگر یہاں ذکر ان کا نبی کے عنوان سے نہیں کیا، بندے کے عنوان سے کیا ہے۔ آواز تھوڑی زیادہ کریں۔ یوں نہیں فرمایا اللہ آپ کے رب کی رحمت کا بیان ہے جو اس نے اپنے نبی زکریہ پر کی، یوں نہیں فرمایا، زیادہ کریں، بلکہ فرمایا جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی۔ تو دوسرا وصف ذکر عبدیت ہے، بندگی کا ذکر۔ اب جو خلق اور صفت معلوم ہوئی جس سے اللہ پاک نے گویا اپنے برگزیدہ نبیوں کو بہرہ فرمایا، اور جو خوبی ہمیں اپنی زندگی میں پیدا کرنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد۔ پہلی خوبی بتا رہا ہوں، اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کثرت کے ساتھ اس کی رحمت کے ذریعے سے کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ کی جب یاد کریں تو اس میں غالب پہلو اللہ پاک کی بڑی خوبیاں ہیں، بڑی صفتیں ہیں، مگر اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں غالب پہلو اللہ کی رحمت کی یاد کا ہونا چاہیے۔ بولیے، یہ صرف واز نہیں سنانا چاہتا آپ کو، میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں سمجھ آ جائیں اور انہیں زندگی میں اتار لیا جائے۔ اگر خالی واز اور درس ہی سن کے چلے جانا ہے جیسے ہمارا معمول ہے تو ٹھیک ہے، مجھے بیان کرنے کا اجر ثواب مل جائے گا، آپ کو سننے کا ثواب مل جائے گا، مگر زندگیوں میں بات نہ اتری تو مقصود قرآن کے بیان کا پورا نہ ہوا۔ آپ دعا کریں سارے کہ جو میں بیان کروں وہ میری زندگی میں اتر جائے، میں دعا کروں کہ وہ سب کچھ آپ کی زندگیوں میں بھی اتر جائے۔ دیکھو نا، پہلی دعا پہ آہستہ آمین کہی ہے آپ نے، آہستہ۔ دوسری پر کہ آپ کی زندگیوں میں زور سے، کہ جس کا مطلب ہے کہ تہاڈی تا خیر ہے، اترے یا نہ اترے۔ چونکہ درس دینے والے اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں خود خالی ہوتے ہیں، تہاڈی خیر ہے، ساڈی زندگی میں اتر جائیں۔ ایک دوسرے کے لیے، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے جب دعا کریں تو دوسرے کی دعا کو جتنے ذوق شوق سے کریں، اللہ اس کے اپنے حق میں دعا کو اتنے ذوق شوق سے پورا کروا دیتا ہے، مراد اس کی پوری کرتا ہے۔ اس میں فراخ دلی اور سخاوت ہے، اور دوسرے کے لیے درد مندی اور بے خواہی ہے۔ یہ بھی اعلیٰ خلق ہے جو انبیاء علیہ السلام کی سنت۔ تو ذکر و رحمت ربک سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کیوں پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس لیے کہ بات اور بیان تو سیدنا زکریہ علیہ السلام کا شروع ہونے والا ہے، پورا رکوع اور آگے تک ذکر سارا سیدنا زکریہ علیہ السلام کا ہو رہا ہے، مگر اللہ پاک بھی رحمت اور محبت والا رب ہے نا، رحمت اور
محبت والا رب ہے. بات سیدنا زکریا علیہ السلام کی کرنی تھی مگر چھیڑا اس بات کو اپنے حبیب کے حوالے سے. یعنی محبت والے ایک تار چھیڑتے ہیں نا, محبت والے ایک تار چھیڑتے ہیں. بات سیدنا زکریا علیہ السلام کی کرنی ہے مگر بات کو چھیڑا کہاں سے ہے؟ میرے پیارے حبیب تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے. یوں بھی فرما سکتے ہیں اللہ پاک رب کی رحمت کا ذکر ہے. کیا یہ بات بھی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم منہاج القرآن کا ایک مزاج ہے خاص, اور اس مزاج کا خمیر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیار ہوا. اور منہاج القرآن کا یہ مزاج ہے, اور اگر کسی جگہ نہیں تو ہونا چاہیے. بولیے ہونا. اور یہ مزاج جھلکنا چاہیے کہ یوں ہی ہر بات سے کسی نہ کسی سبیل سے حضور کا ذکر نکال لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی بات کسی بہانے سے چھڑ جائے, مدینے کی بات کسی بہانے سے چھڑ جائے, آقا کا تذکرہ کسی نہ کسی بہانے سے ہو جائے. یہ منہاج القرآن کا ایک مزاج ہے, اور ہمارے ایمان کا مزاج بھی یہی ہونا چاہیے. ایمان کے مزاج ہوتے ہیں نا, ایمان کے بھی مزاج ہوتے ہیں. ہمارے ایمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اس کے مزاج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور محبت اور رغبت اور تڑپ اور طلب اور چاہت یہ کوٹ کوٹ کے بھری ہونی چاہیے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر خطاب ہو, ہر تقریر ہو, وہ ختم جا کے حضور علیہ السلام کی محبت اور شان پر یا آپ کے ذکر پر کرتے ہیں. ظاہراً بات اس طرف کی دکھائی دے یا نہ دے مگر کھینچ کر اسے مدینے کی طرف حضور علیہ السلام کی طرف لے جاتے ہیں. یہ الزام ہے نا ہم پر, ایک نہیں ہے. ہم اس الزام کا جواب دے رہے ہیں, اس الزام کا جواب دے رہے ہیں. ہم کیا کریں, ہم کھینچ کر لے جائیں یا نہ لے جائیں, ہم کھینچ کر لے جانے والے کون ہیں؟ اللہ پاک کی سنت یہ ہے, بات زکریہ علیہ السلام کی ہے اور چھیڑی جا رہی ہے حضور کی نسبت سے. صلی اللہ تعالی علیہ یا سیدی یا رسول اللہ. تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے. رب تو ساروں کا ہی ہے نا, تو حضور کا اکیلا تو نہیں, مگر حضور علیہ السلام کا نرالا رب ہے. حضور کا نرالا رب ہے. آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے. کون سی رحمت؟ جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ فرمائی تھی. سبحان اللہ. تو یہ آپ کو ایک یعنی تلقین کی کہ ہمارے ایمان کا اور ہمارے مشن کا اور ہمارے ذوق کا مزاج یہ ہونا چاہیے. اب پھر وہ پہلا نقطہ سیرت کے حوالے سے, تو ذکر و رحمت ربک کا معنی یہ ہوا, مفہوم یہ ہوا, بلکہ مراد یہ ہوئی کہ اللہ پاک کا ذکر اور اللہ پاک کی یاد میں غالب پہلو اللہ کی رحمت کا رہنا چاہیے. بولیے نا, غالب پہلو اللہ کی رحمت کا رہنا چاہیے, اور بندہ ہر وقت اللہ پاک کی رحمت کا طالب رہے, اللہ پاک کی رحمت کا ذاکر رہے. اب لکھنے کے لیے تو آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, بس بیٹھے ہیں, نہیں لائے ہوئے نوٹ بکس اور کاپیاں, پین, کتابیں. ہاں ٹھیک ہے, چونکہ آج کل ہمارے حافظے اتنے مضبوط, میرا اپنے حافظے کا مجھے پتہ ہے, میرا حافظہ تو اتنا مضبوط اور طاقتور نہیں ہے کہ بہت ساری چیزوں کو یاد رکھے. آپ کے اگر مجھ سے طاقتور زیادہ بھی ہوں تب بھی اتنے تو نہیں ہیں نا کہ ساری باتیں یاد رہیں. لکھ لینا اچھا ہوتا ہے, پھر آدمی محفوظ کرتا ہے. تو ہر وقت بندہ اللہ کی رحمت کا ذاکر رہے, اور جو اللہ کی رحمت کا جتنا ذاکر ہوگا یعنی یاد رکھنے والا ہوگا, وہ اللہ کی رحمت کا اتنا ہی طالب ہوگا. اللہ کی رحمت کا اتنا ہی طالب ہوگا, اور جو اللہ کی رحمت کا جتنا طالب ہوگا اتنا ہی اللہ کی رحمت کی خیرات پانے والا ہوگا.
جو جتنا اللہ کی رحمت کا طالب ہوگا اتنا ہی اللہ کی رحمت کا واجب ہوگا۔ تو 3 باتیں میں نے کہی۔ جو بندہ اللہ کی رحمت کا جتنا ذاکر ہوگا، کیا؟ اتنا ہی اللہ کی رحمت کا طالب ہوگا، اور جتنا اللہ کی رحمت کا طالب ہوگا اتنا ہی اللہ کی رحمت کا واجد اور واصل ہوگا۔ اللہ کی رحمت کا واجد اور یعنی اتنا ہی اللہ کی رحمت کو پانے والا ہوگا، اور اتنا ہی حصہ اللہ کی رحمت کا اس کو ملے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں زندگی میں کثرت سے ہر وقت اللہ کی رحمت کی یاد، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اس کی رحمت کے ساتھ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سیرت میں کیا تبدیلی آئے گی؟ زندگی میں مایوسیاں ختم ہو جائیں گی۔ مایوسیوں کا ایک رجحان ہوتا ہے زندگی میں، ہماری زندگی میں عام طور پر ایک مایوسی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ لوگ جلد مایوس ہو جاتے ہیں، جلد کسی چھوٹی چھوٹی بات پر مایوس ہو جاتے ہیں، اور جب مایوسی پیدا ہوتی ہے تو اس کا نقصان انسانی زندگی میں اور سیرت و کردار میں اور سوچ میں اور عمل میں کیا ہوتا ہے کہ زندگی کی سوچ منفی ہو جاتی۔ جب مایوسی آتی ہے اللہ کی رحمت سے، مایوسی آتی ہے تو سوچ منفی ہو جاتی۔ جب سوچ ہی منفی ہو گئی تو عمل کے اندر قوت ختم ہو جاتی، عزم اور عمل میں قوت ختم ہو جاتی۔ یہ تینوں چیزیں متعلق ہیں۔ رحمت کا پہلو اگر سوچ میں یاد میں غالب نہ رہے تو مایوسی کے غلبے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور جو ہی زندگی کے کسی پہلو میں مایوسی چھا جائے فوراً اس معاملے میں سوچ منفی ہو جائے گی۔ جب سوچ منفی ہو جائے گی تو اللہ کی ذات سے تو درکنار اس کی ساری مخلوق سے بھی طرز عمل منفی ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے تو وہ مایوس ہو ہی گیا، تو اللہ کی رحمت سے مایوسی ہوتے ہی مخلوق کے ساتھ بھی طرز عمل اس کا اچھا نہیں رہے گا، منفی طرز عمل ہو جائے گا۔ قوت یقین ختم ہو جائے گی، قوت عمل ختم ہو جائے گی، حرارت عمل ختم ہو جائے گی، اور نتیجتاً زندگی منتشر ہو جائے گی۔ یہ میں نے 4 چیزیں ترتیب سے بتائی ہیں، یہ نچوڑ ہے اس نقطے کا۔ زندگی کیا ہو جائے گی؟ منتشر ہو جائے گی۔ مایوس شخص یاد رکھ لے زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مایوس شخص زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ امید سے ہوتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے، بولیے، امید کسی کام کے ہونے کی ہوتی ہے تو ہوتا ہے۔ اور اگر امید کیسے ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی رحمت کو یاد رکھنے سے ہوتی ہے۔ اللہ کی یاد رحمت کے ساتھ، یاد الہی میں پہلو رحمت غالب رہے تو امید ہوتی، اور جوں جوں بندہ ذکر رحمت کو، یاد رحمت کو بڑھاتا چلا جائے، امید یقین میں بدلتی چلی جاتی، امید یقین میں بدلتی چلی جاتی۔ تو گویا ذکر و رحمت ربک کا نچوڑ یہ نکلا کہ بندو مجھ پر کامل یقین رکھنے والے بن جاؤ، مجھ پر کامل یقین اور بھروسہ توکل رکھنے والے بن جاؤ، اور مایوسیوں کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ آپ نجی زندگی میں نہیں دیکھتے مجلسوں میں خامیشن کی بات ہو رہی ہو، ادارے کی ہو رہی ہو، تحریک کی ہو رہی ہو، آپس کے معاملات ہو رہی ہوں، تو ایک ذہن ہوتا ہے وہ کہتا نہیں جی ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یعنی آغاز ہی سوچ کا یہیں سے ہوتا ہے، نہیں یہ ناممکن ہے یہ۔ تو جب ذہن نے اس کو ناممکن بنا لیا اور انسان پہلے ہی مایوس ہو گیا، تو بتائیے اس موضوع پر یا اس مسئلے پر کوئی کوشش پھر ممکن رہے گی؟ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم کوشش تو کرتے ہیں مگر ہونے کا کوئی امکان، تو جب ہونے کا امکان ہی نہیں ہے تو پتہ چل گیا ابھی کوشش کیا ہوگی، کوشش مردہ کوشش ہوگی۔ تو بس مایوسی سے انسان کے اندر ساری حرارت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے آغاز سیرت کی تشکیل کے بیان کا آغاز ہی مضمون رحمت سے کیا۔ تشکیل سیرت کے مضمون کا آغاز ہی، تشکیل سیرت و کردار کے مضمون کا آغاز ہی اللہ پاک نے بیان رحمت سے کیا، جس کا مقصد یہ تھا
کہ اگر سیرت اور کردار تشکیل دینا ہے اور اپنی زندگیاں مضبوط، مستحکم اور با مقصد اور با مراد زندگی کو تشکیل دینا چاہتے ہو تو اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ اسے مایوسی کی راہ پر نہ سفر شروع کرو بلکہ رحمت اور امید کی راہ پر سفر شروع کرو۔ گویا یہیں سے زندگیوں کے دو رخ بن جاتے ہیں اور دو سیرتیں بن جاتی ہیں، دو سوچیں ڈیولپ ہو جاتی، اسی نقطے سے دو انسان وجود میں آ جاتے ہیں۔ بولیے، اسی نقطے سے دو انسان وجود میں آ جاتے ہیں کہ اس کی شخص کی سوچ میں غالب پہلو رحمت کا ہے، یعنی امید کا ہے، یا مایوسی اور نا امیدی کا ہے۔ بس اسی سے دو انسانوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، دو زندگیوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، دو راستے متعین ہو جاتے ہیں۔ تو جب راستے ہی دو جدا ہو گئے تو صاف ظاہر ہے پھر منزلیں جدا ہو گئی۔ تو میں نے بڑا زور دیا اور کافی تفصیل سے اس نقطے پر گفتگو کی ہے، چونکہ یہ نقطہ مرکز و محور ہے ہماری سیرت اور کردار کی تشکیل کا۔ آج کل کے حالات مایوس کن ہیں، آج کل کے حالات، ایسے حالات میں اس نقطے پر توجہ دینا اشد ضروری ہو گیا۔ یعنی ملکی حالات، سیاسی حالات، اقتصادی حالات، معاشرتی حالات، اخلاقی حالات، روحانی حالات، معاشرے پہ نگاہ دوڑائیں، ہر سمت جو حالات ہیں وہ مایوس کن ہیں۔ تو حالات کا سارا اثر انسان کی زندگی پر یہ ہو رہا ہے کہ مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ حالات کا دباؤ ہے، اور اگر یہ دباؤ ہمارے ایمان پر بھی اثر انداز ہو گیا تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ لہذا اندر سے ایمان کا دباؤ اتنا ہونا چاہیے جو حالات کے اثرات کے دباؤ کو توڑ دے، حالات کے اثرات کے دباؤ کو توڑ دے۔ اور ایمان کا وہ دباؤ جو حالات کے مایوس کن حالات کے دباؤ کو توڑ دے، دفاع بھی کرے اور توڑ بھی دے، وہ ایمان کا دباؤ کیا ہوگا؟ وہ دباؤ رحمت کا دباؤ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ رحمت کا دباؤ ہوگا۔ اسی رحمت سے امید ملے گی، اسی امید سے یقین آئے گا، اسی سے قوت نصیب ہوگی۔ تو اللہ پاک کا فرمان ذکر و رحمت ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے۔ تو گویا انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ پاک کی رحمت سے پر امید رہتے تھے، مایوس نہیں ہوتے تھے۔ اور ہمیں اپنی سیرت و زندگی کو اللہ کی رحمت سے پر امید رہنے والی زندگی بنانا چاہیے، مایوس زندگی نہیں بنانا چاہیے۔ اب فرمایا عبدہ زکریا، وہ رحمت جو اللہ نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، اس کے اندر ذکر و رحمت ربک، یعنی رحمت کا مضمون تو بیان ہو گیا نا۔ اب اس میں دو باب اور بھی ہیں۔ ذکر و رحمت ربک، یعنی سورت کا آغاز حروف مقطعات کے بعد کس لفظ سے ہوا؟ ذکر سے۔ بولیے، کس سے؟ ذکر سے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا کہ دل پر باب ذکر ہر وقت کھلا رہنا چاہیے۔ باب ذکر دل پر ہر وقت کھلا رہنا چاہیے۔ وہ دل جس کا باب ذکر، یعنی ذکر کا دروازہ جس کا بند ہو جائے، وہ دل غافل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس دل کا ذکر کا دروازہ بند ہو جائے وہ دل غافل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا فَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے بندے اس شخص کی پیروی نہ کر اور اس کے پیچھے نہ چل، اس کے پیچھے نہ چل جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ اب یہاں سے دو باتیں معلوم ہو گئیں، پتہ چلا کہ کچھ دل غافل ہوتے ہیں
اور کچھ دل ذاکر ہوتے. معلوم ہو گیا نا, کچھ دل غافل ہوتے ہیں اور کچھ دل. ہم غافل دل لے کر یہاں آئے ہیں, غافل دل لے کر یہاں آئے ہیں. کوشش کریں کہ جائیں تو غافل دل ذاکر دل بن گئے ہوں, ذاکر دل بن گئے ہوں. یعنی ذکر کا, اللہ کے ذکر کا دروازہ ہمارے دلوں میں کھل جائے, ہمارے دلوں میں, اور دل کی زبان اللہ کا ذکر کرنے والی بن جائے, دل کی زبان اللہ کا ذکر کرنے والی بن جائے. اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دل ہر وقت اللہ کی یاد کرنے والا بن جائے, ہر وقت اللہ کی یاد کرنے والا بن جائے. یعنی ہر وقت دل میں, دماغ میں, سوچ میں, فکر میں, یاد میں ہر وقت اللہ پاک کا ذکر رہے, اللہ کی یاد رہے. تو اس طرح قلباً و لساناً, یعنی دل میں بھی اور زبان میں بھی, دماغ میں بھی, سوچ میں بھی, دل میں بھی, زبان پر بھی, ہر جگہ پر اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد جاری رہنی چاہیے. کیا فائدہ ہوگا؟ جب دماغ میں اللہ کا ذکر ہوگا, اللہ کی یاد ہوگی, تو دماغ شاطر اور شیطان نہیں ہو سکتا. دماغ میں پلیدی, فتنہ اور شر نہیں آئے گا, چونکہ اللہ کی یاد اس دماغ کو, اس کی سوچ کو صالح کر دے گی. آپ دیکھتے ہیں نا بعض افراد طبعاً ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ ہر وقت فتنہ تلاش کرتا رہتا ہے, شر تلاش کرتا ہے, فتنہ انگیزی تلاش کرتا ہے, منفی باتیں, سازشیں تلاش کرتا ہے, لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کی باتیں تلاش کرتا ہے. دماغ ان کاموں میں لگا رہتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو یہ کون سے لوگوں کا دماغ ہوتا ہے؟ وہ دماغ جس دماغ میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, جس دماغ میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. اور اگر اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد دماغ میں آ جائے تو دماغ اللہ سے خائف ہو جاتے ہیں, اللہ سے خائف ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کی یاد دماغ کے اندر کے ماحول کو, سوچ کے ماحول کو بدل دیتی, اور بندے کی سوچ پاکیزہ ہو جاتی, بندے کی سوچ پاکیزہ ہو جاتی. اس طرح دل ہے. بعض دل ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے کینہ رکھتے ہیں, اپنے اندر بغض رکھتے ہیں, اناد رکھتے ہیں, انتقام رکھتے ہیں, تکبر رکھتے ہیں, نفرتیں, کدورتیں رکھتے ہیں. وہ دل ان رذائل کے ساتھ غلیظ ہو جاتے ہیں, ان رذائل کے ساتھ غلیظ ہو جاتے ہیں. وہ کون سے دل ہوتے ہیں؟ حقیقت میں جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں, اور جو دل غفلت سے نجات پا جائے اور ذاکر ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اس دل میں اللہ کی یاد آ جائے. تو اب جس دل میں اللہ کی یاد آ گئی, اب اس دل میں نفرتوں, کدورتوں, غلاظتوں کے میل کچیل ختم ہو جائیں گے. وہ دل بھی پاک ہو جائے, وہ دل بھی پاک ہو جائے. تیسری بات, بعض لوگ ہوتے ہیں ہم ہی میں سے, اور ہم ہی ہیں وہ لوگ جن کی زبان دوسروں کی غیبت میں, گالی گلوچ میں, برا بھلا کہنے میں, چغلی میں, گندے کلمات میں, فحش بیانی میں, فحش کلامی میں, لغویات میں ہر وقت لگی رہتی زبان. یہ کون سی زبانیں ہوتی ہیں؟ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہیں, جن زبانوں پر اللہ کے ذکر کا دروازہ بند ہوتا ہے. جن پر اللہ کے ذکر کا دروازہ بند ہوتا ہے تو پھر غیبت کے دروازے کھل جاتے, چغلی کے دروازے, گالی گلوچ کے دروازے, لغویات کے لغو کے دروازے, فحش کلامی کے دروازے کھل جاتے. دونوں چیزیں ایک دروازے میں تو نہیں ہو سکتی, اور دو دروازے بھی جمع نہیں ہو سکتے ایک ہی جگہ پر. تو اگر زبان اللہ کے ذکر میں شاغل ہو جائے, اور زبان پر اللہ کے ذکر کا دروازہ کھل جائے, اور زبان اللہ کی ذاکر ہو, تو جس زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا وہ زبان گالی گلوچ سے محفوظ ہوتی چلی جائے گی, محفوظ. اور ساتھ زبان کے دل بھی ذاکر ہوگا,
تو مزید حفاظت ہو جائے گی، دماغ بھی ذاکر ہوگا تو اور حفاظت ہو جائے گی۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو تین چیزیں اللہ کی یاد میں شاغل اور اللہ کے لیے ذاکر ہونی چاہیے۔ دماغ تاکہ سوچ پاک ہو جائے، دل تاکہ انسان کا باطن پورا پاک ہو جائے، زبان تاکہ انسان کا کلام اور گفتگو پاک ہو جائے۔ تو اللہ کے ذکر کا دروازہ دماغ پر بھی کھلے، دل پر بھی کھلے، زبان پر بھی کھلے، اور پھر اس کا اثر کردار پر ہوتا ہے، اس کا اثر کردار پر ہوتا ہے۔ مثلا عمل بھی اگر اللہ کا ذاکر ہو جائے، کیا عمل؟ چوتھی چیز، انسان کا عمل، زندگی، اس کے اعضاء، ان پر بھی اللہ کے ذکر کے دروازے کھل جائیں۔ ہاتھوں پر بھی اللہ کے ذکر کا دروازہ کھل سکتا ہے، کھلتا ہے، تاکہ ہاتھ جب بھی اٹھیں اور استعمال ہوں اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوں، نافرمانی میں نہ ہو۔ قدم جب اٹھیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اٹھیں، منع کیے ہوئے راستے پر، گناہ کے راستے پر نہ اٹھیں۔ جسم، آنکھ جب کھلے، جس کو دیکھے اور جو دیکھے تو اس چیز کے دیکھنے سے آنکھ باز رہ جائے جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا، اس چیز کو سننے سے کان رک جائیں جن کو سننے سے اللہ نے منع کی۔ مثلا کوئی آپ کے پاس بیٹھے غیبت کر رہا ہے، گالی گلوچ دے رہا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ خود تو نہیں کہہ رہے، آپ کی زبان تو بچ گئی مگر کان تو نہ بچے نا؟ بولیے، زبان تو بچ گئی مگر کان بچے؟ تو زبان کے گناہ سے بچ گئے مگر کان کے گناہ میں شامل ہو گئے، مصروف ہو گئے، تو گناہ تو ہو گیا۔ ہم بہت سے کرتے ہیں میں نے خود تو کچھ نہیں کہا نا بھائی، اب دوسرے کہیں تو میں کسی کی زبان روک سکتا؟ آپ کی مجلس میں کوئی کہنے والا ہو تو آپ زبان روک سکتے ہیں، پشت پیچھے کہے تو نہیں روک سکتے، مجلس میں تو روک سکتے، کہیں بھائی بس اس مجلس میں یہ گناہ کی بات ہے، اس کی اجازت نہیں، ہم اس کو سن کر اس گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتے، روک لیں۔ تو زبان کے گناہ سے بچے اور کان کے گناہ میں شریک ہو گئے تو بات تو ایک ہو گئی۔ لہذا جسم پر، عمل پر، کردار پر اور اعضاء پر، جسمانی اعضاء پر بھی اللہ کے ذکر کا دروازہ کھلنے کا معنی یہ ہے کہ پورا جسم اور جسم کے اعضاء اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہو، نافرمانی میں استعمال نہ ہو، اللہ کے فرمان بردار بن جائے، تابع فرمان ہو جائے، اللہ کا پورا جسم اور تمام اعضاء اللہ کے اطاعت گزار ہو جائیں اور اس کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال ہونے سے رک جائیں۔ قیامت کے دن ہر عضو گواہ بن جائے گا اسی بندے کے خلاف، یعنی ہمارے اعضاء جو گناہ ہم دنیا میں کریں گے اور کرتے ہیں، ان گناہوں پر خود ہمارے خلاف ہمارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ ہاتھ کہیں گے باری تعالیٰ اس شخص نے مجھ سے یہ گناہ کروایا تھا، قدم کہیں گے باری تعالیٰ اس شخص نے مجھے، قدموں کو، ہمیں تیری نافرمانی کی راہ پر ڈالا تھا۔ آنکھیں کہیں گی باری تعالیٰ ہم سے اس شخص نے گناہ کے لیے ہمیں استعمال کیا تھا۔ کان کہیں گے باری تعالیٰ یہ شخص جان بوجھ کر ہمارے اندر، کان کہیں گے ہمارے اندر گناہ کی بات ڈلواتا تھا۔ زبان کہیں گی مجھ سے گناہ کی بات کہلواتا تھا۔ تو ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے، اور نیکیوں پر بھی اعضاء گواہ بن جائیں گے، وہ ان لوگوں کے لیے جن کے جسم، زندگی، عمل اور اعضاء پر اس بندے نے اللہ کے ذکر کے، اللہ کی یاد کے اور اللہ کی اطاعت کے دروازے کھول لیے ہوں گے۔ تو کچھ اعضاء چیخ رہے ہوں گے باری تعالیٰ اس نے ہم سے گناہ کروایا، اور کچھ اعضاء اللہ کا شکر بجا لے رہے ہوں گے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ آنکھیں کہیں گی تیرا شکر ہے کہ مولا تو نے ہمیں اس شخص میں رکھا، یہ ہم سے نیکی کرواتا رہا۔ ہاتھ کہیں گے یہ ہم سے تیری اطاعت کرواتا رہا۔ ماتھا کہے گا مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس شخص کا ماتھا بنایا کہ ہر وقت مجھے تیرے سجدوں میں لگاتا رہا۔ زبان کہے گی مولا
تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس بندے کی زبان بنایا کہ جب بھی میں ہلی تیری یاد میں ہلی، تیرے فکر میں ہلی، تیرے ذکر میں ہلی، تیری اطاعت میں ہلی۔ قدم کہیں گے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس شخص کے قدم بنایا کہ ہر وقت زندگی بھر یہ تیری راہ میں ہی ہمیں چلاتا رہا۔ بولیے نا کتنا بڑا فرق پڑ جائے گا، کتنا بڑا فرق پڑ جائے گا۔ زندگی کی ایک اپروچ ہے، ایک ایپٹیچیوڈ ہے، ایک طرز عمل ہے، طرز فکر ہے، وہ سارا کچھ ذکر و رحمت ربکا کے اندر آ گیا ہے۔ ویسے تو اور بھی بہت کچھ اندر ہے، آپ اس کے اندر قرآن مجید کا اللہ کا کلام تو سمندر ہے، ایک ایک لفظ بھی سمندر ہے، ایک ایک آیت سمندر ہے، اس میں غوطے لگا کر جتنا نیچے جاتے جائیں وہاں گوہروں کی اور ہیروں کی، جواہرات کی، موتیوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اتنی نصیحتیں، ہدایتیں، اتنی تعلیمات ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے ذکر کا دروازہ چاروں جگہوں پر کھل جانا چاہیے۔ اب میں بار بار اس کو دہرا رہا ہوں اس لیے کہ کثرت سے میں دہراتا رہوں، آپ سنتے رہیں کہ شاید اسی دہرانے سے کچھ کھل جائے، شاید تھوڑی سی کھڑکی کھل جائے، اور کچھ نہیں تو تالا ہی کھل جائے۔ میں بار بار دہراتا رہوں، آپ سنتے رہیں، اسی دہرانے کے عمل سے خدا جانے تالا ہی کھل جائے۔ ہمارے دماغ میں اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کا دروازہ کھل جانا چاہیے، ہمارے دلوں میں اللہ کے ذکر کا دروازہ کھل جانا چاہیے، ہماری زبان پر اللہ کے ذکر کا دروازہ کھل جانا چاہیے، اور ہمارے جسموں میں، پوری زندگی میں، اعضاء میں، ہر عضو میں اللہ کے ذکر کا دروازہ کھل جانا، اس طرح کھلے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے ذکر کا دروازہ بن جائے، ہمارا انگ انگ اللہ کی یاد میں محو ہو، ہمارا فکر، ہماری سوچ، ہماری آرزو، ہماری تمنا، ہمارا کلام، ہمارا بیان، ہماری گفتگو، ہمارا عمل، ہماری کوششیں، ہر شے اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں مگن ہو جائے۔ پھر فرمایا عبدہ زکریا، اللہ کا بندہ زکریا علیہ السلام۔ تو یہاں سیدنا زکریا علیہ السلام کی دوسری خوبی کا بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ کریں، ہیں تو نبی، کئی خوبیاں، کئی صفتیں ہیں، مگر پہلا ذکر سیدنا زکریا علیہ السلام کا اللہ پاک نے اس آیت میں، یعنی اس صورت میں جو پہلا ذکر کیا، کس خوبی سے کیا؟ اللہ فرما رہا ہے وہ میرا بندہ تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی بندگی ہوگی، کیسی، ہائے ہائے ہائے، کیسی بندگی ہوگی جس کو اللہ پاک خود فرما رہا ہے زکریا کون؟ میرا بندہ تھا۔ انہوں نے اللہ کا بندہ بن کے دکھایا تھا نا، اللہ کا بندہ بن کے دکھایا تھا، تو بندگی ان کی زندگی میں بولتی تھی، دکھائی دیتی تھی، اور اس طرح دکھائی دیتی تھی کہ اللہ پاک فرما رہا ہے میرا بندہ زکریا۔ اب ہمارے اندر بندگی کا وہ تصور ہی نہیں رہا، بندگی کا وہ تصور نہیں رہا۔ ہم بندگی کیا سمجھتے ہیں؟ 5 وقت نماز، 5 وقت کی نماز ہی ہماری بندگی، اور اگر کسی کو 1-2 زائد نفلی نمازیں پڑھنے کا موقع مل جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ بڑی بندگی ہے میری۔ کچھ 7-4 تسبیحات بھی دن میں پڑھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ الحمدللہ بڑی بندگی ہو گئی۔ ہم نے بندگی صرف عبادت کا، تسبیح کا نام رکھا ہے، نہیں، اور اس کے برعکس حقیقت کیا ہے کہ بندگی پوری زندگی ہے۔ بولیے، بندگی پوری زندگی ہے۔ اگر ساری زندگی اللہ کی منشا کے تابع ہو جائے، اللہ کی منشا اور اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے، اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے پوری زندگی، تو ساری کی ساری زندگی بندگی بن جاتی، ساری کی ساری زندگی بندگی بن جاتی۔ اور جو لوگ اپنی ساری زندگی کو بندگی بنا لیتے ہیں ان کی بندگی کا ذکر اللہ کرتا ہے۔
یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے۔ قرآن مجید میں فرمایا بل عبادہ مکرمون، بلکہ وہ اس کے بندے ہیں بزرگی والے، وہ اللہ کے بزرگی والے بندے۔ بڑے بڑے لوگوں کا ذکر اللہ پاک نے اس نسبت سے کیا ہے۔ تو بہت بڑی خوبی اور صفت یہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے اپنی زندگی میں بندگی کا تعلق استوار کریں۔ کیا استوار کریں؟ اور یہ تعلق ایسا استوار کریں کہ ہماری پوری زندگی اللہ کی بندگی بن جائے۔ ہماری توجہ اس پہلو پر کم ہے، اور یہ کم ہے یا نہیں جی؟ پوری زندگی بندگی بن جائے۔ اس کے بعد اور یہ جو میں نے پہلے 4 دروازوں کا ذکر کیا، اللہ کے ذکر کے 4 دروازے، دماغ کا دروازہ، دل کا دروازہ، زبان کا دروازہ اور عمل کا دروازہ اللہ کے ذکر کا، تو یہ اگر 4 دروازے اللہ کی یاد کے کھل جائیں تو لا محالہ پوری زندگی اللہ کی بندگی بن جائے گی۔ گویا بندگی اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کے تابع ہے۔ بھئی یہ فلسفیانہ سوالوں کا وقت نہیں ہے کہ میرے سارے ہاتھ پاؤں زبان ہر چیز میرے خلاف گواہی دے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کون ہے۔ یہ اس وقت فلسفے کا لیکچر میں نہیں دے رہا، اس پر بہت بات ہو سکتی ہے، مختصر جواب بتا دیتا ہوں، یہ آپ خود ہی سمجھ جائیں، خود سمجھ جائیں۔ جب آنکھ بھی آپ کے خلاف ہو گئی، کان بھی خلاف ہو گئے، ناک بھی خلاف ہو گیا، ہاتھ بھی پاؤں بھی، جب جسم کے سارے اعضاء خلاف ہو گئے اور آپ کے خلاف گواہی دینے لگ گئے، تو اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ یہ اعضاء میں نہیں ہے، یہ جسم میں نہیں ہوں۔ جواب تو اس کے اندر خود موجود ہے کہ میں جو اس جسم کو سمجھے ہوئے ہوں، اب یہ موضوع پھر آپ نے بدل دیا، یہ میں جو یہ سمجھا ہوا ہوں کہ یہ جسم ہی میں ہے اور اسی کو پال رہا ہوں، اسی کو آرام دینے پہ لگا ہوا ہوں کہ میں یہ ہوں، اسی کو کھلا رہا ہوں کہ میں یہ ہوں، اسی کو سنوار رہا ہوں کہ میں، تو ہم تو اسی جسم کو میں سمجھے ہوئے ہیں، اور حدیث نے بتا دیا یہ اے میں، یہ تو تیری میں کے غیر ہیں، سارے شریک پال رکھے ہیں تم نے، یہ تو سارے غیر ہیں، یہ تو سارے غیر ہیں، انہوں نے تو آپ کے خلاف اللہ کی عدالت میں گواہ بن جانا ہے، تو ان کو میں سمجھے ہوئے اپنا بنائے ہوئے، یہ تو غیر ہیں۔ تو جب میں کون ہے اس کی سمجھ اسی وقت آ جائے گی جب اس جسم کے غیر ہونے کی سمجھ آ جائے گی۔ جب یہ سمجھ آ جائے گی نا کہ یہ جسم اور اعضاء میں نہیں غیر ہیں، تو باقی جو بچ جائے گا وہ میں رہ جائے گی۔ جسم کی نفی کر لیں گے، یہ غیر ہو گئے، باقی جو بچ جائے گا وہ میں بن جائے گی۔ اب میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک اچھی میں ہے اور ایک بری میں ہے۔ تو بری میں جو ہے وہ تو میں ہے، بری میں کو تو مارنے کی ضرورت ہے، بری میں کو تو مارنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ نے اس جسم کو اور اعضاء کو غیر سمجھ لیا، بری میں مر گئی۔ جب یہ آپ نے جسم کو اعضاء کو غیر سمجھ لیا اور ذکر کے 4 دروازے کھول لیے اور ان کو تابع کر لیا اللہ کے ذکر اور اطاعت کے، تو بری میں تو جو میں کرتی ہے نا، وہ میں تو مر گئی۔ اب ایک اور میں رہ گئی، وہ جو اللہ میں فنا ہونا چاہتی، وہ میں ہے جو نہیں رہنا چاہتی، جو رہنا چاہتی ہے وہ بری میں ہے، اس کو مٹا دو، جو رہنا چاہتی ہے اسی کو ختم کر دو، جو نہیں رہنا چاہتی اسے پیدا کرو، جو رہنا چاہتی ہے اس کو، جو رہنا چاہتی، جو چاہتی ہے میں رہوں، میں پلوں، میں بڑی ہوں، جو میں اپنا تشخص اور اپنا رہنا چاہتی ہے، برقرار رہنا چاہتی ہے، اس کو ختم کر دو، وہ مروائے گی، وہی گواہ بن جائے گی، وہ مروائے گی۔ اور ایک میں وہ ہے جو کہتی ہے کہ بقول غالب نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے۔
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ وہ ایک میں اندر رو رہی ہے، چیخ رہی ہے کہ ہائے میں کیوں ہوئی، ہائے 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 میں کیوں ہوئی، میں نہ ہوتی تو جدائی نہ ہوتی۔ یہ میں ہی نہ ہوتی تو جدائی نہ ہوتی، یہ میرے ہونے نے مجھے جدا کر دیا۔ میں بنی تو پردے آ گئے، میں بنی تو دیدار رہ گئے، میں بنی تو وصال جاتے رہے، میں بنی تو قربتیں جاتی رہی، میں بنی تو اس کی صحبتیں جاتی رہی، میں بنی تو اس میں فنا ہونے کی لذتیں جاتی رہی۔ وہی میں چیخ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کہہ رہی ہے بندے خدا کے لیے مجھے تو ختم کر تاکہ اس سے مل جاؤں، جا کر جہاں سے جدا کی گئی ہوں، جہاں سے دور بھیجی گئی ہوں، پھر وہاں چلی جاؤں۔ مجھ کو وطن سے دور لا کے مار ڈالا گیا، وہ میں مرنا چاہتی، وہ میں، اور اصل میں وہ ہے، اصل میں وہ ہے۔ اس میں کے کئی چہرے ہیں، یعنی کئی رخ ہیں، کئی رخ ہیں۔ اس کا ایک رخ روح ہے، وہ میں کبھی روح کے، وہ میں کیا ہے یا کون ہے، وہ کبھی روح کے جلوے میں نظر آتی، کبھی دل کے جلوے میں نظر آتی وہ میں، کبھی روح کے جلوے میں نظر آتی، کبھی پھر اندر سر ایک راز ہے اس کے پردے میں نظر آتی، جلوے میں، کبھی وہ بھی ایک پردہ اٹھتا ہے تو خفی ایک مقام ہے اس میں نظر آتی، اور ایک وہ پردہ اٹھتا ہے تو اخفا ایک مقام ہے وہ اس میں نظر آتی۔ بھئی یہ جو پردے ہیں مختلف جو اٹھتے چلے جاتے ہیں تو وہ میں نکھلتی چلی جاتی ہے، اور جو میں مقام اخفا پہ جا کے نکھرتی ہے، مقام اخفا پر، وہ حقیقی میں ہے جس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس میں کی معرفت جس کو ہو جائے اس کو رب کی معرفت ہو جائے، اس کو بولیے رب کی معرفت ہو جاتی۔ بھئی آپ سوال ہمارا نہ بھیجیں، سوال آئیں گے موضوع ہٹ جائے گا اور پھر ذہن اس طرف چل پڑتا ہے۔ اس کے اندر بھی بہاریں ہوتی ہیں مگر میں چاہتا نہیں ہوں کہ ان بہاروں میں دائیں بائیں ہم کھو جائیں اور یہ موضوع آگے سفر رہ جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا عبدہ زکریا کہ ہمیں بندہ بن جانا چاہیے۔ کیا ہم بندہ بننے کی کوشش میں نہیں ہیں، مولا بننے کی کوشش میں۔ ہماری کوشش کیا ہے؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ بندگی سے نکل جائیں، کبریائی مل جائے، بندے نہ رہیں، مولا بن جائیں، رب ہو جائیں، خدا ہو جائیں۔ شعوری طور پر نہ صحیح مگر لا شعوری طور پہ ہم اسی سمت لگے ہوئے، اسی سمت لگے ہوئے۔ ہماری مرضی کے خلاف جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو ہم آگ کی طرح بھڑک اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہوتا کون ہے میری مرضی کے خلاف کرنے والا؟ یہ ہوتا کون ہے مجھے نہ کرنے والا؟ بولیے، آگ کی طرح بھڑک اٹھتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو بھڑکتی ہے آگ، یہی ہمارے اندر کبریائی کی آرزو کی آگ ہے۔ کیا؟ کبریائی کی آرزو کی آگ ہے۔ کبریائی کا جو بت ہے، کبریائی کا جو بت ہے، وہ پورا، وہ آرزو جو کرے پوری ہو، جو کرے پوری ہو، جو کرے پوری ہو، تو وہ ہر بات جو دل میں آئے پوری ہوتی چلی جائے تو وہ پلتی ہے، وہ پلتی ہے۔ کبریائی کی آرزو پلتی ہے، اور بندگی کی آرزو اس کے برعکس ہے۔ خواہشیں تمنائیں پوری نہ ہوں بلکہ ٹوٹ جائیں تو بندگی پلتی۔ تمنائیں دنیا کی آسیں امیدیں ٹوٹتی جائیں نا تو بندگی پلتی، تو بندگی شکستگی سے پلتی ہے۔ بندگی، علامہ اقبال نے کہا ہے، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان
خدا بندی کیوں کہ متاع درد و سوز بے بہا ہے آرزو میں. یہ جو درد و سوز بے بہا ہے، آرزو پوری ہو تو درد و سوز پیدا ہوتا ہے، یا آرزو ٹوٹے ہو تو درد و سوز؟ آرزو کے پورا ہونے سے درد و سوز پیدا ہوتا ہے، یا آرزو کے ٹوٹ جانے سے؟ بولیے نا. دنیا میں جو ہماری امیدوں کے جال بچھے ہوئے ہیں، ہماری امیدوں کے جو دنیا میں جال بچھے ہوئے ہیں، یہ امیدیں پوری ہوتی جائیں تو درد و سوز پیدا ہوتا ہے، یا امیدیں دنیا سے ٹوٹتی جائیں تو درد و سوز پیدا ہوتا ہے؟ دنیا سے امیدیں جوں جوں ٹوٹتی ہیں تو درد و سوز کی آگ بھڑکتی ہے، تو درد و سوز کی آگ بھڑکتی ہے، اور بندگی درد و سوز کی آگ پر پکتی ہے. بندگی درد و سوز کی آگ پر پکتی ہے. تو اللہ کے ساتھ جو نسبت ہے نا درد و سوز والی، جس میں غیر سے نسبت، غیر سے امیدیں ٹوٹتی جائیں اور صرف اس کی طرف امیدیں لگتی جائیں، یہ درد و سوز اور شکستگی کی جو کیفیت ہے، اس سے کی جو تپش اور آگ ابھرتی ہے، وہ بندگی کو پکاتی ہے، بندگی کو جلا کرتی ہے. یہ راستہ ہے بندگی کا. اس بندگی میں عاجزی ہے، ہمیں عاجزی پیدا کرنی چاہیے. اس بندگی میں تواضع ہے، ہمیں تواضع پیدا کرنی چاہیے. اس بندگی میں اللہ پر امید ہے، دنیا پر امید نہیں، ہمیں یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے. اولیاء کرام نے بیان کیا، یعنی غصہ، جب انسان غصے میں آ کے بھڑک اٹھتا ہے، فرمایا غصہ بھی تکبر کی شاخ ہے. غصہ بولیے تکبر کی شاخ ہے، اور تکبر کبریائی کی آرزو. تکبر کبریائی کی آرزو. اور بندگی کی ساری کیفیتیں اس کے برعکس. جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان پر ہم بعد میں ٹھنڈے دل سے سوچیں، مراقبہ کریں. آج نماز ظہر کے بعد جب آپ مسجد میں بیٹھیں یا واپس جائیں، یہ جو بیان آج اللہ کی رحمت کا اور اللہ کے ذکر کے دروازوں کے کھلنے کا، اور پھر اللہ کی بندگی کا، یہ جو بیان ہوا، ان تصورات پر جو تصور بن جائے، ذہن میں پختہ ہو جائے، اس پر مراقبہ کریں. کیا کریں؟ آنکھیں بند کر کے دل کی طرف نگاہ کر کے بیٹھ جائیں. جو کچھ بیان کیا اس کو تصور میں لا کر اس کے اندر فکر کریں، غور و خوض کریں، مراقبہ کریں، اور اتنا ڈوبیں کہ ان کیفیات کو سمجھیں اور انہیں واردات بنا کر اپنے اندر وارد کرنے کی، پیدا کرنے کی کوشش کریں. دیر تک اس پر غور و خوض کریں، بعد میں بھی سوچا کریں، مراقبے بعد میں بھی کریں. مگر یہ لازمی امر ہے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنی چاہیے. نہیں آنی چاہیے؟ ہم رسمی تبدیلی لاتے ہیں، حقیقی تبدیلی نہیں لاتے. یہ جو آیت پاک ہے، جس نے ہمیں اللہ کی رحمت کے دروازہ دکھایا، ذکر کا دروازہ دکھایا، رحمت کی یاد دلائی اور بندگی کا راستہ بتایا، یہ ہماری زندگیوں میں حقیقی تبدیلی کو چاہتا. رسمی تبدیلیاں کیا ہیں؟ ہم اعتکاف پہ آ گئے، یہ ایک رسمی تبدیلی ہے. گھر بار چھوڑا ہے، کاروبار چھوڑے ہیں، یہاں آ کے بیٹھے ہیں، ایک سنت پوری کی ہے، ایک رسم ادا ہو گئی. رسم ادا تو بولیے نا، یہ غور کیجئے، مراقبے میں آج یہ غور کیجئے کہ ہم اسی رسم تک کھڑے رہیں گے یا آگے بھی بڑھنا چاہیے. بولیے نا، اسی رسم تک کھڑے رہیں گے، ہر سال آئیں گے، یہ رسم پوری کریں گے، یا کچھ آگے بھی بڑھیں گے؟ آئیے اس رسم کی حد کو توڑیں اور اس رسم کے پیچھے جو پورا مضمون کا ایک سمندر ہے، اس میں چھلانگ لگا دیں. اس کے پیچھے مضامین کا ایک سمندر ہے، اللہ کا ذکر. تھوڑا آنکھیں بند کر کے دیکھیں اس کی یاد کو، اس کے ذکر کو. وہ ایک سمندر ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے. اللہ کی یاد ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. اس کی یادیں، اس کی رحمت اور اس کے ذکر کی لہریں اٹھ رہی ہیں، موجیں اٹھ رہی ہیں، اور ہم کنارے پر کھڑے ہیں. اللہ کی بندگی ایک سمندر ہے، اس کی بندگی کے بڑے بڑے جوہر، ہیرے جواہرات پڑے ہیں. ہم ساحل پر کھڑے ہیں، مراقبہ کریں، غور کریں، عزم پیدا کریں، یقین پیدا کریں، ارادہ، پختہ ارادہ پیدا کریں. اور وہ یہ کہ ہم رسم کے ساحل پہ کھڑے ہیں. آؤ
اب اس اللہ کی بندگی ذکر اور رحمت کے سمندر میں چھلانگ لگا دیں. کیا کر دیں؟ چھلانگ لگا دیں، ڈوب جائیں اللہ کے ذکر کے سمندر میں، اللہ کی طاعت کے سمندر میں، اللہ کی محبت کے سمندر میں، اللہ کی فرما برداری کے سمندر میں، اللہ کی بندگی کی نسبت کے سمندر میں، اللہ کی معرفت کے سمندر میں، اللہ کے تعلق کے سمندر میں ڈوب جاؤ، اس کی لہروں میں دفن ہو جاؤ. اوپر نیچے اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی نسبت ہو، اس کی بندگی ہو، اور بندہ ڈوبتے ڈوبتے اسی کے ذکر کے تصور میں فنا ہو جائے. اتنا ڈوب جاؤ لہروں میں، اتنا ڈوب جاؤ کہ پھر جب اپنی طرف دھیان کریں، آنکھوں سے، کان سے، جسم سے، بال سے، ایک ایک انگ سے، رونگٹوں سے ایک ہی آواز آئے، اللہ 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 اللہ. اللہ اللہ اللہ.
محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد یا اللہ ہمارے اوپر اپنے ذکر کے دروازے کھول ہم غافل دلوں کے ساتھ اور غافل زبانوں کے ساتھ آئے ہیں ہمارے دماغ میں اپنے ذکر کا دروازہ کھول ہمارے دل میں اپنا ذکر کا دروازہ کھول ہماری زبانوں پر اپنے ذکر کے دروازے کھول اعمال میں اعضاء اور جسم ذکر کے دروازے کھول مولا ہم پر اپنے ذکر کے دروازے کھول ہمارے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول بحق کے ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا ہم پر اپنے ذکر کا دروازہ کھول یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول بحق کے ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا یا اللہ ہم پر اپنے فیضان ربوبیت کا دروازہ کھول دے بحق کے ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا اپنے فیضان ربوبیت کے دروازے کھول دے اور مولا ہم پر انوار ابدیت کے دروازے کھول دے بحق کے ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا ہمیں انوار ابدیت عطا فرما اطوار ابدیت عطا فرما شعور ابدیت عطا کر کمال ابدیت عطا کر حق ابدیت ادا کرنے کی توفیق دے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ